ہنی ٹریپ، ماتا ہری سے جڑی فوجی افسران کی جاسوسی کی روایت جس نے انڈیا کو پریشان کیا ہے۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے رواں سال 5 مئی کو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے ایک سائنسدان کو گرفتار کیا۔ ان پر پاکستان کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ATS نے کہا ہے کہ یہ ہنی ٹریپ کا معاملہ ہے، اور ہردیپ کولکر نامی ایک سینئر سائنسدان جو پونے میں کام کرتے تھے ایک پاکستانی ایجنٹ سے واٹس ایپ اور ویڈیو کال کے ذریعے رابطے میں تھے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ہنی ٹریپ سے متعلق کچھ اہم سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ پہلی بار نہیں ہوا۔ یعنی نومبر سن 2022 میں دلی پولیس نے مبینہ طور پر انڈین وزارت خارجہ کے لیے کام کرنے والے ایک ڈرائیور کو اس وقت گرفتار کیا جب سیکیورٹی ایجنسیوں نے پولیس کو الرٹ کیا کہ ڈرائیور ہنی ٹریپ ہو کر پاکستان میں کسی کو خفیہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ جاسوسی کی تاریخ میں شاید اب تک سب سے مشہور ہنی ٹریپ جاسوس ماتا ہری کو بتایا جاتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت مشہور ہوئی تھیں۔ نیدرلینڈ کی مارگریٹ میکلوڈ جو دلکش تھیں اور رقص کے فن میں مہارت رکھتی تھیں، انہیں ایک فرانسیسی فائرنگ اسکواڈ نے جرمن افواج کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے اور فرانسیسی برطانوی افسران کے قریب ہو کر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے گولی مار دی تھی۔ ماتا ہری مشہور ناول نگار پاولیو کویلیو کے ناول دی سپائی میں مرکزی کردار ہیں۔ ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ماتا ہری پیرس پہنچی تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جلد ہی وہ پیرس کے معاشرے کی سب سے زیادہ فیشنیبل اور پرکشش خواتین میں سے ایک بن گئی۔ زیادہ تر افسران یا فوجی ان کے ساتھ اپنی دوستی کے قصے سناتے نہیں تھکتے تھے۔ اگرچہ تاریخ کے مطابق ماتا ہری پر ہنی ٹریپ کے الزامات کبھی بھی پوری طرح ثابت نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی انہیں فرانسیسی حکومت نے سزا دی کیونکہ یہ معاملہ مبینہ طور پر انتہائی خفیہ دستاویزات کے دشمن تک پہنچنے کا تھا۔ در حقیقت ہنی ٹریپنگ کا عمل رومانی یا جنسی تعلق بنا کر ہدف سے معلومات نکالنا ہے۔ یہ معلومات یا تو بڑی رقم کے لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا پھر سیاسی وجوہات کی بنا پر ان میں جاسوسی شامل ہوتی ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں انڈیا سمیت کئی ممالک میں ہنی ٹریپ کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جہاں غیر قانونی وصولی یا بلیک میلنگ کے الزامات عائد کیے گئے۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق ہنی ٹریپ یا میٹھا جال لوگوں کو پھنسانے کے لیے پرکشش چیز ہے۔ ہنی ٹریپس کو جاسوسوں کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک سے پہلے انڈیا میں ہنی ٹریپ کی بات کرتے ہیں۔ ایک مشہور کہانی بی روبن کی کتاب دی کاؤ بوائے آف را ڈاؤن میموری لین میں اس جانب اشارہ کرتی ہے جس کے مطابق ماسکو میں تعینات ایک نوجوان انڈین سفارتکار کو ایک روسی رقاصہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ جب روس کے انٹیلیجنس ایجنسی کے JP نے اس ڈانسر کے ذریعے اس سفارتکار سے کچھ معلومات لینا چاہیے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور دلی آ کر وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ساری بات بتا دی۔ سفارتکار کو زیادہ محتاط رہنے کی تنبیہ کے ساتھ معاف کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد سے انڈین فورن سروسز کے تمام افسران کو دوسرے ممالک میں ایسے کسی بھی فتنے سے بچنے کی ہدایات دی گئیں جو آج تک جاری ہیں۔ برطانوی مورخ رچرڈ ڈیکن اپنی کتاب سپائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران روس کی خفیہ ایجنسیوں کے JP میں موزنو نامی خاتون جاسوسوں کو غیر ملکی حکام سے رابطہ کرنے، ان سے تعلقات قائم کرنے اور پھر انٹیلیجنس دستاویزات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سن 2009 اور سن 2010 کے درمیان غیر ملکی جاسوسوں کے حوالے سے امریکہ اور برطانیہ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ معروف فورن پالیسی جریدے نے لکھا ہے کہ MI5 جو کہ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جنسی تعلقات کے بارے میں فکر مند ہے۔ گزشتہ سال اس نے برطانوی بینکوں، بڑے کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں پر چینی جاسوسی کے خطرے کے عنوان سے 14 صفحات پر مشتمل دستاویزات شائع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی جاسوس مغربی تاجروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جن کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی گئی تھی جس میں اس کا واضح طور پر ذکر کیا گیا تھا۔
1980 کی دہائی میں انڈیا میں مبینہ ہنی ٹریپ کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں آیا جب ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ را کے ایک افسر کے وی این کرسچن پر امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے جاسوسی کے ذریعے ہنی ٹریپ ہونے کا الزام لگا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ خاتون جاسوس پین ایم ایئرویز میں ایئر ہوسٹس تھی۔ وی این کرسچن ان دونوں چنگئی میں را کے برانچ میں تعینات تھے۔ وہ مبینہ طور پر LTT کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1887 میں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان امن معاہدے سے کچھ عرصہ قبل وی این کرسچن کو حراست میں لیا گیا تھا۔ سنگاپور یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری کے پروفیسر KB باجپئی کے مطابق سیٹلائٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے دور سے پہلے تک جاسوسی صرف انسانوں کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ غیر ملکی پوسٹنگ پر بہت کم لوگ جاتے تھے، اس لیے دوسرے ممالک اس کی پروفائلنگ کے مطابق اچھی تیاری کرتے تھے۔ حالیہ دہائیوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تعینات انڈین فورن سروسز کی پریس انفارمیشن سیکرٹری مادھوری گپتا کا معاملہ اس وقت اہمیت کا مرکز بن گیا جب سن 2010 میں دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے ان پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو حساس معلومات فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ انہیں اس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سن 2018 میں ایک ذیلی عدالت نے انہیں 3 سال کی سزا سنائی، لیکن ساتھ ہی انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ مادھوری گپتا نے وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے افسران اور ان کے خاندان کے افراد کی پاکستانی جاسوسوں کے تعیناتی کے معاملات دی تھی۔ بہرحال سن 2021 میں 64 سالہ مادھوری گپتا کی موت کے بعد یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ ویسے انڈیا نے ہنی ٹریپ کے بڑھتے ہوئے معاملات پر مزید چوکنا رہنے کی بات کو بار بار دہرایا ہے۔ مثال کے طور پر سن 2019 میں راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے دفاع شربیک نائک نے کہا کہ پاکستان کی ISI ایجنسی انڈین افواج کے افسران کو ہنی ٹریپ کرنے کی اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہی ہے، سبھی کو مزید الرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس معاملے کے چند ماہ بعد انڈین فوج نے اپنے اہلکاروں کو اپنے موبائل فون سے فیس بک، ٹک ٹاک، ٹرو کالرز، انسٹاگرام سمیت 89 ایپس کو ڈیلیٹ کرنے کی ہدایت کی تھی۔